تو اعتکاف یا عکوف یا عاکف اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا، بند جانا۔ تو جب کوئی شخص نیت کے ساتھ اپنے آپ کو مسجد میں ٹھہرا لیتا ہے، مسجد میں رک جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے فلاں شخص نے اعتکاف کر لیا ہے، کہ اب وہ مسجد میں ٹھہر گیا ہے، اب وہ مسجد میں رک گیا ہے۔ اور بنیادی لحاظ سے اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ الگ تھلگ ہو کر دنیا والوں سے، اپنے کاروبار سے، اپنی تجارت سے، اپنے دوست احباب سے اور دنیاوی تعلقات سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کے حضور بیٹھ جانا، یعنی کہ سوالی بن کر اس کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ جانا، ڈیرا لگا لینا، اور پھر الگ تھلگ ہو کر رب کو منانے کی کوشش کرنا۔ یہ اصل روح ہے اعتکاف کی۔ تو اعتکاف جو ہے ہمارے ہاں عرف میں، جیسا کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، تو یہ سنت اعتکاف ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اعتکاف فرمایا، اور اسی بنا پر یہ جو رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے اس کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام اس کو پسند فرماتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام تنہائی کی عبادت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے غار حرا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، اور اعلان نبوت سے قبل بھی جو پہلی وحی کا واقعہ ہے اس میں بھی یہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ پھر جس وقت پہلی وحی آتی ہے، اعلان نبوت ہوتا ہے، تو اس کے بعد تو پھر کثرت کے ساتھ عبادت ہے۔ اور پھر وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی ان تمام روایات کو اگر دیکھا جائے جس میں وہ بیان کرتی ہیں، میں ایک رات اٹھی، میں نے دیکھا کہ حضور تو بستر پر نہیں ہے، میں نے تلاش کیا تو دیکھا تو وہ تو مصلی پر ہے، وہ تو سجدے میں ہے، وہ تو عبادت میں ہے۔ اب کوئی اجتماع نہیں ہے، کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوئی محفل نہیں ہے، کوئی جلوت کا ماحول نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہے اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی خلوت کی عبادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر پسند فرمایا اور کس قدر زیادہ اختیار فرمایا، اور اسی کے پیش نظر جو اعتکاف ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان دنیا والوں سے، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر وہ مسجد میں آ کر بیٹھ جائے، اور مسجد میں آ کر وہ اللہ رب العزت جل شانہ کی یکسوئی کے ساتھ عبادات کرے، وہ ذکر و فکر میں مشغول رہے، تلاوت کرے، تسبیحات کرے، ذکر اذکار کرے، جو اس سے ہو سکے رب کو منانے کی خاطر وہ یہاں آ کر کرے مسجد میں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے فلاں شخص نے اعتکاف کر لیا ہے۔ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے واجب اعتکاف، اور واجب اعتکاف سے مراد 2 قسم کا ہے۔ ایک واجب وہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے منت مانی، نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مسجد میں اعتکاف کروں گا، اب اگر اس کا وہ کام ہو گیا تو چونکہ منت یا نظر شرعی جو ہوتی ہے، تو جب کوئی شخص اس کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، تو اب اس کے لیے وہ اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا۔ دوسرا اعتکاف واجب جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے اعتکاف کا ارادہ کیا تھا اور پھر اس کو توڑ دیا، پورا نہیں کر سکا، یا اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اب اس کے لیے اس اعتکاف کی قضا واجب ہے۔ جس طرح فقہا نے یہ مسئلہ لکھا کہ ایک شخص اگر نفلی نماز شروع کرتا ہے تو نفل اس پر لازم نہیں تھے لیکن اس نے شروع کر لیے، اب شروع کر کے اگر وہ توڑ دیتا ہے تو اب بعد میں اس کی قضا اس پر واجب ہے کہ اس نے شروع جو کر کے توڑے ہیں تو یہ اس نے صحیح نہیں کیا، اب بعد میں اس کی قضا بھی کرے، اس پر قضا جو ہے وہ واجب ہو گئی ہے۔ اسی طرح اعتکاف اس پر لازم نہیں تھا لیکن کسی نے اعتکاف کو اختیار کر لیا کہ بھی میں اعتکاف کرتا ہوں، لیکن بعد میں اس اعتکاف کو توڑ دیا، تو اب اس پر وہ اعتکاف کو کرنا یہ واجب ہو گیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اعتکاف واجب۔ دوسرا ہے سنت، اور سنت اعتکاف جس طرح پہلے ذکر کیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف ہوتا ہے یہ سنت موقدہ اعتکاف ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سب گناہگار ہوں گے،
یعنی ایک محلہ ہے اور اس کی جامع مسجد موجود ہے اور وہاں پورے محلے میں سے کوئی بھی اعتکاف نہیں کر رہا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ یہاں بعض لوگوں کا رویہ وہ قابل اصلاح ہے کہ مساجد میں فرق کیا جاتا ہے کہ فلاں مسجد میں بیٹھنا ہے، فلاں مسجد میں نہیں بیٹھنا، فلاں مسجد میں بیٹھنا ہے، فلاں مسجد میں نہیں بیٹھنا۔ تو جو قریبی مسجد ہے اگر وہاں کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو آس پاس کے لوگ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ وہ بھی ایک مسجد ہے، وہاں پہ بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ تو وہاں اعتکاف کرنا کوئی ایک بھی کر لے تو وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جس طرح ہم نماز جنازہ کی نیت میں کہتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ۔ تو فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر چند لوگوں نے بھی جنازہ پڑھ لیا اس مسلمان کا تو سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو یہ جو اعتکاف ہے آخری عشرے کا یہ بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، تو سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ اب یہاں میں ان لوگوں کے لیے بھی یہ اصلاح کے لیے عرض کروں گا کہ جو لوگ اعتکاف نہیں کرتے تو ان پر یہ اخلاقی طور پر فرض بنتا ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذمے کا یہ اعتکاف کر رہے ہیں، سنت سب پر تھا لیکن ان کی جگہ اب یہ کر رہے ہیں، یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ان کے اعتکاف کرنے کی وجہ سے وہ بھی بری و ذمہ ہو گئے، تو لہذا ان سے محبت سے پیش آنا اور ان کا جو ہے وہ خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے۔ تیسری قسم کا اعتکاف ہوتا ہے نفلی اعتکاف، اور نفلی اعتکاف کے لیے نہ روزے کی شرط ہے، حالانکہ پہلے جو 2 اعتکاف تھے اس میں جو ہے وہ روزہ شرط ہے، بالخصوص جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کسی نے 10 دن کا رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے اور پھر وہ اس میں روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی دن بھی اس نے روزہ توڑ دیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ تو روزے کے ٹوٹنے سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر روزہ نہ رکھا تو اعتکاف بھی اس کا نہیں ہوگا، اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ بعض اوقات بچے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھتے، یا وہ روزہ نہیں رکھ پاتے اور وہ اعتکاف کر رہے ہیں تو وہ اعتکاف درست نہیں ہوتا۔ تو نفلی جو اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے وقت کی قید ہے کہ جی اس وقت سے لے کے شروع ہوگا اور اس وقت پہ آ کے مکمل ہوگا، اس وقت سے پہلے اگر یہ مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ نفل میں ایسا نہیں ہوتا۔ نفلی اعتکاف کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیں، جتنی دیر مسجد میں رکے رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو نیت کر لیں کہ نویت سنت الاعتکاف، کہ میں اعتکاف سنت کی نیت کرتا ہوں، تو وہ جتنی دیر مسجد میں رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر ویسے بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے کھانا پینا سونا اور دنیاوی گفتگو اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں جو مسجد کے آداب کے خلاف ہیں، تو اس کی بھی اجازت فقہا نے جو دی ہے وہ اسی بنا پر کہ اگر کسی نے اعتکاف کی نیت کر لی تو اب اس کے لیے وہ کھانا بھی جائز ہے، وہ پینا بھی جائز ہے، وہ لیٹنا بھی جائز ہے مسجد میں، کیونکہ اس کی اعتکاف کی نیت ہے۔ تو یہ ہمیں جو ہے وہ اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے نیکیاں اور ثواب لینے کے لیے۔ اب جو اس کا ثواب ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا جن کی مسافت مشرق و مغرب سے بھی زیادہ ہوگی، یعنی وہ دوزخ سے دور کر دیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس نے اعتکاف کیا ایمان اور اجر کی نیت سے اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تیسری حدیث میں فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جس کو روایت کرتے ہیں کہ جس نے رمضان میں اعتکاف کیا اس کو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اس کے علاوہ بھی بے شمار اس کے فضائل ہیں۔ اعتکاف جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اس کے آداب کے حوالے سے ایک روایت ہے، وہ سماعت فرمائیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ فرماتی ہیں کہ معتکف کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کو جائے، نہ کسی جنازے میں شریک ہو، نہ کسی عورت کو چھوئے، نہ اس کے ساتھ ازدواجی عمل کرے، نہ کسی ناگزیر حاجت کے بغیر یعنی شرعیتوی مسجد سے باہر نکلے، اور نہ روزے کے بغیر اعتکاف کرے۔ تو اس سے ہمیں اعتکاف کے جو آداب ہیں وہ پتہ چلتے ہیں۔ اب چونکہ اس میں اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے تو لہذا مسجد میں ہر قسم کے حدث اکبر سے پاک ہونا چاہیے،
پاک صاف لباس بھی پاک صاف ہونا چاہیے، جسم بھی پاک صاف ہونا چاہیے، ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بنانی چاہیے۔ پہلے ہمارے ہاں ایسے ہوتا تھا کہ اعتکاف والے جو ہے وہ اپنے چہرے کو لپیٹ کر رکھتے تھے، جس طرح آپ نے مختلف علاقوں میں دیکھا ہوگا۔ تو یہ ایک اچھا عمل تھا، اگرچہ نماز کے وقت میں چہرہ چھپانا یہ مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ نماز کے وقت میں بھی بندہ جو ہے وہ چہرہ ڈھانپ کر نماز پڑھ رہا ہو، تو یہ حکم عورت کے لیے نہیں ہے تو مرد کے لیے تو بدرجہ اولیٰ نہیں ہے۔ تو لیکن بعض جگہوں پہ تو ابھی بھی اس پر عمل ہو رہا ہے، تو وہ نماز کے وقت میں اپنے چہرے کو نہیں چھپائیں گے۔ ہاں، اس کے علاوہ خشوع و خضوع کے پیش نظر جس طرح بعض بزرگ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں کہ تاکہ کوئی پہچان نہ سکے یا کوئی ہمیں جو ہے وہ واہ واہ نہ کرے ہماری، تو اس کے پیش نظر یا اس بنا پر اپنے کانوں کو یا چہرے کو چھپا لینا، ڈھانپ لینا کہ کوئی مجھ سے کوئی کسی قسم کی گفتگو نہ کرے، کوئی آ کے مجھ سے ملے نہ، میں تو اللہ کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، تو اس بنا پر اس کا ایسا کرنا یہ بالکل درست ہے۔ بعض مساجد میں بڑے بڑے پردے لگانے کا رواج ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے کہ پردے لگانا، البتہ جب سونا ہو یا لیٹنا ہو اور کھانا پینا ہو تب ایسا کرنا یہ جائز ہے، لیکن نمازیوں کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ بنتی ہو اس کا خیال رکھنا یہ اعتکاف والوں کے لیے یہ ضروری ہے۔ مسجد میں چونکہ اعتکاف ہے تو اس لیے مسجد کے آداب کا خیال رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت ایک نیا کلچر وہ بن رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچے مسجد میں اعتکاف کے لیے جو ہے وہ ذوق و شوق رکھتے ہیں، نوجوان بھی، اور اس میں اکثر کو مسجد کے آداب کا نہیں پتہ ہوتا، اور خود کو بھی بہت سارے مسائل کا، بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو اگر تو وہ دین سیکھنے کی نیت سے آئے ہیں تو پھر تو ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے۔ لیکن اگر جو ہے وہ دین سیکھنے کی ان کی نیت نہیں ہے، ظاہری بات ہے وہ بیٹھیں گے تو پھر ہی ان کو کچھ پتہ چلے گا، لیکن اگر ان کی دین سیکھنے کی نیت نہیں ہے، صرف من موجیاں کرنی ہے، تو پھر ہمیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور سمجھدار لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے کہ وہی لوگ اعتکاف کریں تاکہ جو اعتکاف کا اصل مقصد ہے وہ پورا ہو سکے۔ پھر یہ مختلف ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ آ رہا ہے کہ ٹولیاں بن جاتی ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، غیبتیں، عیب جوئیاں، چغلیاں، یہ سب مسجد میں بیٹھ کر ہو رہا ہے۔ پھر رہتی کسر موبائل نے نکال دی کہ موبائل یوز ہو رہا ہے، تو مسئلہ موبائل کا نہیں ہے، مسئلہ ہے موبائل کے یوزز کا، کہ اس کو یوز کیسے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اس پہ بیٹھ کے۔ اب کوئی فیس بک دیکھ رہا ہے، کوئی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، کوئی فلاں کوئی فلاں، تو یہ مسجد میں اعتکاف آپ اللہ کے لیے بیٹھے ہیں یا ان چیزوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ جس طرح اب بھی کچھ ادارے ہیں جو باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا جی لیپ ٹاپ بھی لے کر آئیں، کیونکہ ہم آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ وہاں پہ وہ سکھائیں گے جی قرآن حدیث اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اور پروجیکٹر لگائیں گے ایسا ایسا۔ تو اگر دین سیکھنے کے لیے ایسی کوئی چیز یوز کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر ایسی چیز جو دین سے دور کر دے تو وہ فتنہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور یہ ٹولیاں بنانی اور اس طرح سے کرنی، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر رنگ برنگے کھانے اور ان کی خوشبو سے مسجد کو بدبودار کرنا، یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے، اور اپنی پاکی کا خیال نہ رکھنا اور احتلام وغیرہ اور اس طرح کی چیزوں کے لیے موٹی چادر بچھانا تاکہ مسجد کا تقدس جو ہے وہ پامال نہ ہو، یہ بھی لازمی ہے۔ شرعی اور طبی حاجت کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ مسجد کے دو حصے ہوتے ہیں، داخلی اور خارجی، تو اس کا بھی ہمیں مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ 20 کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو کر نیت کر لیں گے تو یہ اعتکاف ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ خواتین کے لیے گھر میں نماز والی جگہ پر اعتکاف ہوگا، اور شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اعتکاف نہیں کر سکتی، اور دوران اعتکاف اگر اس کو کوئی ایسا عمل آ گیا جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ عورت کو اعتکاف پر بیٹھنے سے پہلے ان ساری چیزوں کا خیال رکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اعتکاف والوں کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔